کیونکہ پاکستان میں وزیر اعظم کوئی نہیں ہے تو آرمی چیف نے اسپیچ کی. صحرا اور دریا اور پہاڑ اور ریگستان اور یہ اور وہ یہ کمپیریزن آپ اگر انڈیا کے ساتھ کریں گے تو انڈیا نے ایک فیز کمپلیٹ کیا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا. جے ہند دوستو، موڈی دیش میں آپ کا سواگت ہے. دوستو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو دوستو پاکستان میں ایک بہت ہی انوکھی چیز ہوئی ہے. بھارت کے آزادی کے موقع پہ بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی نے ریڈ فورٹ سے اسپیچ دیا اور اس کے مقابلے پاکستان میں جب آزادی منائی جا رہی تھی تب پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے نہیں بلکہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان میں اسپیچ دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنی آزادی ہے. تو پاکستانی میڈیا آج ان دونوں کے اسپیچوں کا انالیسس کر رہا ہے اور بھارت کی بہت ہی زیادہ تعریف کر رہا ہے. دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسے آپ پورا ضرور دیکھیے گا. تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اب اس سب میں جو میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ کشمیر 5 بار مینشن کیا گیا مگر انڈیا 3 بار ایک تو مینشن کیا گیا. فورن پالیسی پہ یہ ایسے بولے ہیں جیسے کمپلیٹلی ان کے کنٹرول میں، مگر کچھ چیزیں بالکل نہیں مینشن کی گئیں. جو ہے ڈیموکریسی جو لفظ ہے وہ مینشن زیرو کیا گیا. الیکشن جو ہمارے سر پہ ڈیفینیٹلی سوار ہے، ایک سوال پورے ملک کے سر پہ، وہ مینشن نہیں کیا گیا. کرپشن کا لفظ مینشن، میرا خیال ہے کہ کرپشن جو ایک میجر لفظ ہے، کرپشن بھی مینشن نہیں کیا گیا. انٹرسٹنگلی کچھ چیزیں ریفر کی گئیں براڈلی، جیسے آپ نے بولا یہ صحرا اور دریا اور پہاڑ اور ریگستان اور یہ اور وہ نیچرل ریسورسز کی جو ایک بات ہوتی ہے وہ کی گئی، مگر اکانومی معیشت کا لفظ نہیں کیا گیا. کنٹروورشل ہو گیا ہے معیشت کا لفظ، فوج کا معیشت میں جو کردار اب بننے جا رہا ہے. ایک چیز جو مسنگ تھی اس پہ لاؤں گا آپ کو کہ امریکہ مسنگ تھا. چین کا نام لیا، ایران کا نام لیا، سعودی کا نام لیا، یو اے ای کا نام لیا، ہندوستان کو تڑی لگائی، افغانستان کو بھی ایک پیار سے ہی تڑی لگائی. افغان بردرز بولا، افغان بردرن بولا طالبان کو، اور کہا کہ ہم نے تمہاری بہت مدد کی ہے مگر تم بھی تھوڑی سی ہماری مدد کرو، اپنی سرزمین ہے اسے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرنے دو. امریکہ مینشن نہیں کیا گیا. اسپیشلی عجیب سی بات ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں ہی رپورٹ چلی ہے کہ ان کی جو آؤٹ گوئنگ کیبنٹ ہے اس نے ایک نئے سیکیورٹی پیکٹ کو اوکے کر دیا ہے. اس کا نام CISMOA ہے. پیسے تو آپ کے پاس نہیں ہیں کچھ خریدنے کے، نہ ہندوستانی آپ کو وہ گرین لائٹ وہ نلکے کھولنے دیں گے جو ایک زمانے میں کھلے ہوئے تھے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اسپیچ کی اور اس سے پہلے ایک دن پہلے، کیونکہ پاکستان میں وزیر اعظم کوئی نہیں ہے تو آرمی چیف نے اسپیچ کی اور انہوں نے کسی بھی نیبرنگ کنٹری کو تھریٹن نہیں کیا، کوئی ماضی کی بات نہیں کی، مستقبل کی بات کی ہے، فیوچر کو ڈسکس انہوں نے کیا ہے. ویئرز پاکستان نے جو ہے وہ اپنی پرانی باتیں کی ہیں، کشمیر کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کے ہاں وائلنس ہے، ٹھیک ہو جائے گا. افغانستان کو ہم نے دھمکی دی ہے، اور انٹرنلی بھی جس طرح ہمارے حالات ہیں اس حوالے سے باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم نے G20 کی پریزیڈنسی کی بات کی، وومن لیڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی. یہ میں نے بارہا ذکر کیا کہ گزشتہ 10 سالوں میں نے پاکستان کے کسی رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو اس حوالے سے بات کرتے نہیں دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس یہ پلان ہے. جھوٹے دعوے بہت ہوتے رہے، وہ تو سامنے کی بات ہے، جو آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ بڑے بڑے ایسے ٹال کلیمز ہیں، لیکن جو ریئل پلان کہ یہ ہمارے پاس پلان ہے اور ہم آئندہ 5 سالوں میں ملک کو جو ہے اس حالت سے نکال کے، تو اس حالت سے نکالنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کی حالت کیا ہے، آپ کے چیلنجز کیا ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے، یا کشمیر میں اگر کوئی پرابلم ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جو 76-77 سالہ پالیٹکس ہے اس کے سائے اور اس کے انفلوئنس کے اندر ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں.
اور آپ کسی صورت میں اگلا سٹیپ اٹھانے کے موڈ میں ہیں ہی نہیں. اس لیے یہ کمپیریزن آپ اگر انڈیا کے ساتھ کریں گے تو انڈیا نے ایک فیز کمپلیٹ کیا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا. وہ اس وقت جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی اس حساب سے پر کیپیٹا جو ہے اس پیرامیٹر سے بن گئی ہے دنیا میں. جو ہے وہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں اس طرح کے دیگر فورمز پہ اس کو ایک ریکگنائز ایک فورس کے طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو اس پہ بیس کر کے تو ایک پرائم منسٹر اگلے 5 سال میں اگر کوئی نوید سنا رہا ہے یا کسی عزم کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی گھر کو گراؤنڈز بنتے ہیں اور اس پہ بلیو کرنے کی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ کسی نے ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا, یہاں تک پہنچ گئے. آپ کا اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ اپنی زمینیں تک بیچنے اور گرو رکھنے پہ اتر آئے ہیں. چلیے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں. تو پاکستان میں جب پاکستانی آرمی چیف نے پاکستان کی آزادی کے موقع پہ خطاب کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنی آزادی ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے پہ پاکستانی آرمی چیف کو اسپیچ دینا پڑ رہا ہے اور شہباز شریف چپ چاپ بہتا ہوا ہے. پاک میڈیا نے جو کہا کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تو اسی لیے شہباز شریف نے اسپیچ نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عاصم منیر آ کے اسپیچ دے؟ پاکستان جب کیئر ٹیکر پی ایم کون ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو کم سے کم اسے ہی اسپیچ دلوا دیتے ہیں. پاکستان میں ایک سویلین کو اسپیچ دینا چاہیے تھا, نہ کہ پاکستانی آرمی چیف کو. اور پاکستانی آرمی چیف نے اسپیچ اسی لیے دیا کیونکہ پاکستان میں ابھی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور یہ دنیا کو پتہ ہے. تو عاصم منیر نے یہ اسپیچ دے کے یہ صرف کنفرم کر دیا کہ پاکستان میں ابھی بھی پاکستانی آرمی کی حکومت چل رہی ہے اور صرف نام کے واسطے ایک ڈیموکریسی چلا کے رکھی ہے پاکستانی آرمی نے. پاکستان میں کوئی ابھی ڈیموکریسی نہیں ہے اور عاصم منیر نے جو اسپیچ دیا اس نے یہی چیز کنفرم کر دی. اور جہاں تک یہ ہے کہ عاصم منیر نے کہا بلوچستان ہمارا حصہ ہے کشمیر پہ اور جو بھی بکواس اس نے کی, تو طالبان سے یا ٹی ٹی پی سے پاکستانی آرمی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ اگر عاصم منیر یہی سب سوچتا ہے اور طالبان کو انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو روکے تو طالبان نے کہہ دیا کہ ٹی ٹی پی اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا پرابلم ہے اور پاکستان اسے سالو کرے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ مودی جی اور عاصم منیر کے اسپیچ کو کمپیئر کرنا بالکل ہی غلط ہے. ایک سویلین لیڈر ہے جو الیکشن کے ذریعے چناؤ لڑ کے جیت کے آیا ہے اور ایک ڈکٹیٹر ہے, تو دونوں کے اسپیچ کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.